پاکستان علماء کونسل نے پہلے دن یہ موقف رکھا کہ یہ جو استثناء کا معاملہ آیا ہے، آپ سوال کرتے ہیں یہ استثناء شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں یہ احتساب کا نظام شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ جب آپ لوگوں کو 12 سال جیلوں میں رکھیں گے اور اس کے بعد وہی شخص آپ کے ملک کا صدر مملکت بنتا ہے، ایک دن آپ کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا چور ہے اور اگلے دن آپ اس سے وزیر کا حلف اٹھاتے ہیں، تو بھائی یہ نظام احتساب بھی غیر شرعی ہے اور یہ استثناء بھی غیر شرعی ہے، آپ کے آئین اور قانون کے مطابق بنا ہوا ہے، اس کو لے کے جو کرنا ہے کرو۔ لیکن یہ سوال ہم سے وہ کرے جو اس ملک کا وفادار ہو۔ اس ملک کے خلاف سازشوں میں حصہ بننے والے، آج میں پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی مہم کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے۔ یہ بگوڑا مافیا جو پاکستان، اللہ رب العزت نے پاکستان کو مئی میں جو فتح دی ہے اور جو کامیابیاں دی ہیں، جو نصرت دی ہے، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہوئی۔ ذرا نکال لیں یہ جو بگوڑے ہیں ان کا ریکارڈ، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ڈرامہ ہے۔ آج پوری دنیا آپ کو ایک فاتح قوم اور ایک فاتح فوج کی طرح دیکھ رہی ہے۔ امریکی صدر کہتا ہے کہ میرا پاکستان کے آرمی چیف سے بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، یہ بہت بڑا، ہر مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ پھر بے بنیاد پراپیگنڈا کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کی حمایت کے لیے فوج بھیج رہے ہیں، کون تسلیم کر رہا ہے؟ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی پالیسیاں یہ چند لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں ان کے کہنے پر بنائی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی پالیسیوں کا حق بنانے کا پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان کو ہے۔ اگر انتخابات کی بات ہے تو کیا 2018 کے انتخابات بہت صاف شفاف تھے؟ 13 کے بہت صاف شفاف تھے، 8 کے بہت صاف۔ نکال لیں اپنی تاریخ۔ اس جمہوریت کو سیاستدانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے فوجیوں کی نسبت، ریکارڈ نکال لیجئے گا۔ لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف آواز بلند کریں گے تو جواب دیا جائے گا آپ کو۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ 8 اسلامی ملک ہم نے اپنے سامنے تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ فوج اور قوم میں تقسیم تھی۔ لیبیا، قوم اور فوج کو تقسیم کیا، آج وہاں پر مکان موجود ہے، مکین نہیں ہے۔ لبنان، عراق، یمن، شام، آج تو اللہ تعالیٰ نے اہل شام کے لیے بہاریں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آئی ہیں۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے اہل شام نے۔ افغانستان، آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی وہی کھیل کھیلا جائے؟ اور بہت شور ہے جو میں نے کنونشن سینٹر میں کہا کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ وہ جی حافظ صاحب نے سپہ سالار کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی، بھائی آپ جا کے مودی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہم تو پاکستانی فوج کے سپہ سالار کے ہاتھ پہ ہی بیعت کریں گے نا۔ پاکستانی قوم جب جہاد کا وقت آئے گا، دفاع کا وقت آئے گا،
کوئی بھی پاکستان پہ حملہ آور ہوگا تو وہ کس کے ہاتھ میں بیعت کرے گی؟ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے جہاد کرے گی؟ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے دفاع کرے گی؟ اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ. آپ کو مودی مبارک، آپ مودی اور مرزا مسرور کے ساتھ جا کے کر لیجئے گا. ہمیں تو حافظ عاصم کی قیادت میں جہاد کے میدان میں اگر ضرورت پڑتی ہے ہم حاضر ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کا محراب و منبر، مدارس کے طلبہ، اساتذہ، وہ ہر وقت حاضر ہے. آج افغانستان کی بات ہو رہی ہے. پاکستان علماء کونسل، افغانستان کے علماء کی طرف سے جو اعلامیہ آیا ہے ہم اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ مثبت سمت میں قدم ہے. اب افغان عبوری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائے. کسی کو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کو پاکستان سے افغانستان میں دہشت گردی کی اجازت دی جا سکتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں افغان علماء کے اعلامیے میں دو باتیں کی گئی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی جارحیت قبول نہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو افغانستان میں کوئی جارحیت قبول نہیں، ہمیں پاکستان میں کوئی دہشت گردی قبول نہیں. اس میں کوئی تضاد ہے؟ آپ کو افغانستان میں دہشت گردی قبول نہیں، جارحیت قبول نہیں، ہمیں پاکستان میں دہشت گردی اور جارحیت قبول نہیں. آپ کہتے ہیں آپ کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو آئیے پھر اختلاف کس بات کا ہے، اس پر عمل درآمد کرے، آگے بڑھے. ہم شکر گزار ہیں ترکی کے، قطر کے، مملکت سعودی عرب کے. لاہور میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.